السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل تقسیم رحمت پر اب تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آپ کو بتلا دیں، آج کی اس ویڈیو میں دارالعلوم دیوبند کے ان 8 اصولوں کو ہم آپ سے سنانے جا رہے ہیں جن پر دارالعلوم دیوبند آج تک بھی قائم ہے۔ ناظرین، یہ وہ اصول ہیں جن کو بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے دارالعلوم دیوبند کے لیے بطور آئین تحریر کیا تھا، جو نہایت ہی گہرائی اور گہرائی کے حامل ہیں، اور آج تک دارالعلوم دیوبند اس پر پوری طرح کاربند ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ تا مقدور کارکنان مدرسہ کو ہمیشہ تکثیر چندہ پر نظر رہے۔ آپ کوشش کریں، اوروں سے کرائیں۔ خیر اندیشان مدرسہ کو یہ بات ہمیشہ ملحوظ رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے مدرسے کا نظام چندے سے چلایا جائے اور تکثیر چندہ پر نظر رہے۔ جہاں تک ہو سکے آپ کوشش کریں اور اوروں سے بھی کوشش کراتے رہیں۔ دوسرا اصول، ابقائے طعام طلبہ، بلکہ افزائش طلبہ میں جس طرح ہو سکے خیر اندیشان مدرسہ ہمیشہ سعی رہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے کھانے پینے کا نظم مدرسے میں رہے۔ چونکہ ہر قسم کے طلبہ رہتے ہیں، اس لیے ضروری یہ ہے کہ کھانے پینے کا نظم بھی مدرسے میں رہے، بلکہ افزائش طلبہ، یعنی جہاں تک ہو سکے طلبہ کی تعداد کو بڑھانے کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ تیسرا اصول یہ ہے، مشیران مدرسہ کو ہمیشہ یہ بات ملحوظ رہے کہ مدرسے کی خوبی اور خوش اسلوبی ہو، اپنی بات کی پچ نہ کی جائے۔ خدا نخواستہ جب اس طرح کی نوبت آئے گی تو اہل مشورہ کو اپنے مخالفت رائے اور اوروں کی رائے کے موافق ہونا ناگوار ہو تو پھر اس مدرسے کی بنیاد میں تزلزل آ جائے گا۔ القصہ تہدل سے بر وقت مشورہ اور نیز اس کے پس و پیش میں اسلوبی مدرسہ ملحوظ رہے۔ سخن پروری نہ ہو، یعنی اپنی بات کو منوانے کی کوشش نہ کریں، اور اس لیے ضروری ہے کہ اہل مشورہ اظہار رائے میں کسی وجہ سے متعمل نہ ہوں اور سامعین بنیک نیت اس کو سنیں۔ یعنی یہ خیال رہے کہ اگر دوسرے کی بات سمجھ میں آ جائے گی تو اگرچہ ہمارے مخالف ہی کیوں نہ ہو، بدل و جان قبول کریں گے۔ اور نیز اسی وجہ سے یہ ضرور ہے کہ محتمم امور مشورہ طلب میں اہل مشورہ سے ضرور مشورہ کیا کرے، خواہ وہ لوگ ہوں جو ہمیشہ مشیر مدرسہ رہتے ہیں یا کوئی والد و صادر جو علم و عقل رکھتا ہو اور مدرسوں کا خیر اندیش ہو۔ اور نیز اس وجہ سے ضرور ہے کہ اگر اتفاقاً کسی وجہ سے اہل مشورہ سے مشورے کی نوبت نہ آئے اور بقدر ضرورت اہل مشورے کی مقدار معتد بھی سے مشورہ کیا گیا ہو تو پھر اس وجہ سے ناخوش ہو کر مجھ سے کیوں نہ پوچھا۔ ہاں، اگر محتمم نے کسی سے نہ پوچھا تو پھر اہل مشورہ معترض ہو سکتا ہے۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے مدرسے کا نظام مشورے سے ہو اور اپنی رائے کو اصرار یعنی اڑ کر رائے دینے کی کوشش نہ کریں، ہر ایک بھی رائے دینے کی کوشش کریں۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ یہ بات ضروری ہے کہ مدرسین مدرسہ باہم متفق المشرب ہوں، یعنی اعتقاداً، مسلکاً، مذہباً سب برابر ہوں، اور مثل علماء روزگار خودبین اور دوسروں کے درپے توہین نہ ہوں۔ خدا نخواستہ جب اس کی نوبت آئے گی تو پھر اس مدرسے کی خیر نہیں ہے۔ پانچواں اصول، خواندگی مقررہ اس انداز سے جو پہلے سے تجویز ہو چکی ہے یا بعد میں کوئی اور انداز مشورے سے تجویز ہو، پوری ہو جایا کرے، ورنہ یہ مدرسہ اول تو خوب آباد نہ ہوگا اور اگر ہوگا بھی تو بے فائدہ ہوگا۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے مدرسے کے پڑھائی کا نظام بھی مشورے سے ہو، اور وقتاً فوقتاً مشورہ جب ہو تو اس میں تبدیل ہو جائے تو بھی مشورے کے مطابق ہی کام کیا جائے۔ چھٹا اصول، اس مدرسے میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں، جب تک یہ مدرسہ انشاءاللہ بشرط توجہ اللہ اسی طرح چلے گا، اور اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہو گئی جیسے جاگیر یا کارخانہ، تجارت یا کسی امیر محکم القول کا وعدہ ہو، تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ خوف اور رجا جو سرمایہ رجوع اللہ ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا اور امداد غیبی موقوف ہو جائے گی اور کارکنوں میں باہم نزاع پیدا ہو جائے گا۔ القصہ آمدنی اور تعمیر وغیرہ میں ایک نوع کی بے سر و سامانی ملحوظ رہے۔ ساتواں اصول، سرکار کی شرکت اور امراء کی شرکت بھی مضر معلوم ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے مدرسے کا سارا نظام چندے سے ہو۔ اگر سرکار کے حوالے ہم کریں
تو اس صورت میں ہوگا یہ کہ جب تک سرکار رہے گی اس وقت تک مدرسے کا نظام چلتا رہے گا، جب سرکار چلی جائے گی تو مدرسے کا نظام بھی گڑبڑ ہو جائے گا، اس لیے جہاں تک ہو سکے ان لوگوں کی شرکت مدرسے میں نہ ہو۔ 8واں اصول یہ ہے کہ تامقدور ایسے لوگوں کو چندہ زیادہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے جن کو اپنے چندے سے امید ناموری نہ ہو۔ بالجملہ حسن نیت اہل چندہ زیادہ پائیداری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان لوگوں سے چندہ لیا جائے جو ریاکاری سے نہ دیتے ہوں، یعنی ان حضرات سے چندہ لے سکتے ہیں جو بغیر ریاکاری کے چندہ دے رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ان ایسے لوگوں کا چندہ زیادہ موجب برکت معلوم ہوتا ہے جن کو اپنے چندے سے امید ناموری نہ ہو، یعنی ریاکاری سے چندہ نہ دیتے ہوں، ان حضرات سے چندہ لے سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ 8 اصول ہیں جنہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے بطور آئین کے دستور قانون کے دارالعلوم دیوبند میں رکھا تھا۔ آپ حضرات نے اس کو سنا ہے۔ آپ حضرات ان کے سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور تقسیم رحمت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔